ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ واٹ واز دا ٹاپک بائی دا وے؟ حیا. الحمدللہ موڈسٹی کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور کبھی کبھار نا میں سوچتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ایز اے ہول، صرف جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، جنرلی کئی چیزیں ایسی آپ کو محسوس ہوں گی بینگ اے مسلم کہ وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. اگر ہم حیا کی بات کریں، موڈسٹی کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے کہ وائی شوڈ وی ایمفسائز سو مچ آن حیا، موڈسٹی کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں ہم. اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ تصور کرو کہ رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں، تو لوگوں کا کیسا پرسپشن ہوگا کہ یہ کیسی انہونی بات سننے کو مل رہی ہے. پہلے ہم نے تو وہ کہا بھی کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے مسلمان صحابہ کرام they started entering the fold of اسلام جب آنے شروع ہو گئے، اب آپ امیجن کرو کہ یہی جو مشرکین مکہ ہے ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہوں گے کہ یہ کچھ دوسری قسم کی مخلوق ہے، یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، ان کا تو لائف سٹائل ہی چینج ہے. اور پھر آپ کو آج ایسے لوگ ملیں گے جو حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ اف یو سی اے سسٹر، اگر آپ کو کوئی ایسی خاتون چلتی ہوئی ملتی ہے بازار میں اینڈ شی از کورنگ فرام ہیڈ ٹو ٹو، اس نے نقاب کیا ہے اور شرعی پردہ کیا ہے، اور اگر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی اجنبی سی خاتون ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے. تو سوسائٹی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ عموماً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کبھی کبھار سننے کو یہ بات ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول نا بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے. رائٹ؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا یعنی محسوس کیا ہے؟ اور دیکھیں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتا ہے، نیچے بھی چلا جاتا ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں الایمان یزید من طاعت اللہ و ینقص من معصیت اللہ، کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے. کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ایمان نیچے چلا جاتا ہے، نیچے ڈپ آ جاتا ہے، اس میں کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بندہ نافرمانی کرے، ان میں سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے حیا کا. اگر بندہ حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بندے کا ایمان ڈپ کر جائے، نیچے چلا جائے. اور دیکھیں جب ہم موڈسٹی کی بات کرتے ہیں نا، اس کا جو ریفرنس ہے، یعنی اس کا مطلب قطعاً صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ موڈسٹی کے ساتھ ڈریس کرے، وہ بھی الحمدللہ حصہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ حیادار ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے یا حیا میں کمی ہے. تو آپ کا جو دیکھیں موڈسٹی اس لائک اے لائف سٹائل، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے موڈسٹی، کہ آپ کا لائف سٹائل ریفلیکٹ کرے گا کہ واقعی یار یہ بندہ بڑا زبردست کمال کا بندہ ہے. تو دیکھیں موڈسٹی کی جب ہم نے بات کرنی ہے نا ان دا براڈر پرسپیکٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو موڈسٹی کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز کے طور پہ کن کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ انبیاء کرام کو بھیجا، رائٹ؟ اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً ہمارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. He is the best role model for all of you. اور لیکن آگے کنڈیشن بھی رکھ دی. یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کن کے لیے رول ماڈل ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے ہی رول ماڈل ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جو امید رکھتے ہیں قیامت کے دن کی کہ قیامت کا دن آئے گا، اگر میں حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوں تو اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا.
These people they don't go with the flow. آج سوسائٹی یہ بتا رہی ہے کہ فیشن یہ چل رہا ہے, وہ اپنا اٹائر ویسے بنا لیتے ہیں. نو. اور اچھا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سمجھے بیٹھتے ہیں کہ میں اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, کہ یہ دیکھو نا میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ لوگ غلام ہیں سوسائٹی کے ٹرینڈز کے. فیشن آ جاتا ہے لوز کپڑے پہننے کا, وہ لوز کپڑے پہنتا ہے. ٹائٹس کا اگر رواج آ جاتا ہے وہ ٹائٹس پہن لیتا ہے. کوئی بھی ہیئر سٹائل جو پریویل کر رہا ہے اس وقت وہ اس قسم کا ہیئر سٹائل بنا لیتا ہے. اچھا اگر فیشن آ گیا ہے بال کھولنے ہیں بال کھولے جاتے ہیں. تو یہ بندہ غلام ہے سوسائٹی کا, فیشن کا. ہمارا دین بڑا کلیئر کٹ ہمیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سلیو آف اینی ون. آپ کسی کے غلام نہ بنو, نہ اپنے کلچر کے, نہ اپنے فیشنز کے, نہ اپنے دوستوں کے طور طریقوں کو اپنا جو ہے معبود بناؤ, نہ اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بناؤ. کئی لوگ ایسے بھی ہیں ان کا دل, ان کا مزاج ان کو جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ تمیز نہیں کرتے کہ آیا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ڈیزائر کو, اپنے ہوا کو, اپنے ڈیزائرز لسٹ کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور دیکھیں معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے. تو اگر بندہ اپنے دل کی بات کہتا ہے اور دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے کہیں میرے رب ناراض تو نہیں ہوتے, تو پھر یہ بندہ اللہ کا بندہ تو نہ کہلایا, یہ تو پھر اپنے نفس کا بندہ کہلایا جائے گا نا. تو یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ دیکھو, ہم یقین کریں, آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے, ہمارا اتنا زبردست کمال دین ہے نا, ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آئے, اچھا میں یہ کیا کروں, یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا, اس کے کیا ریپرکشنز ہو جائیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے دین واضح کر کے بتا دیا گیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس دین کی طرف تمہیں میں نے لگا دیا ہے, چھوڑ دیا ہے اس دین کی طرف, اس راستے کی طرف تمہیں میں نے چھوڑ دیا ہے جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہے. There is no doubt. تو ایوری تھنگ از کلیئر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا اور ان کی حیا کا لیول کیا تھا. کہ جیسے آپ نے کپڑے پہن لیے تو ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ با حیا ہے. رسول اللہ جب اسراء والمعراج کا جو واقعہ آتا ہے, جب وہ سفر کرتے ہیں آسمانوں کا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفٹس ہم ود 50 پریئرز, 50 نمازوں کا گفٹ دیتے ہیں. اور جب رسول اللہ یہ گفٹ لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے, دین موسیٰ علیہ السلام ہی asked him یا محمد, او محمد آپ کی کیا بات چیت ہوئی, کیا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ gifted me with 50 prayers and he was happy. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس تھا, انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, نہیں کر سکے گی. آپ رب کے پاس دوبارہ جائیے, اپنے رب کے پاس, اور ان سے تخفیف کے بارے میں سوال کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے. تو رسول اللہ دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یعنی نمازوں کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے, 45 کر دی جاتی ہیں. He comes back again, then again موسیٰ علیہ السلام tells him کہ جی اس کو مزید آپ ریڈیوس کریں. back and forth, یعنی جب یعنی ان کا جب یعنی آتے رہتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں. فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 5 نمازوں کا حکم دیتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے میں نے فرض کر دی ہیں, دس از دا گفٹ فار یو. تو رسول اللہ جب 5 نمازوں کا گفٹ لے کے جب نیچے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا, کتنی نمازیں رہ گئی ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں رہ گئی ہیں. اور اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیرینس, اس وقت بھی کہتے ہیں یا محمد, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گی. اینڈ ہاؤ ٹرو ہی واز. آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، یا تو فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، یا عشاء کی نماز رہ جائے گی، یا اگر کوئی نمازیں مس ہو جاتی ہیں تو 2 یا 3 نمازیں اکٹھی کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ کہیں ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے، کہیں گے کہ یار تم مائنڈ یور اون بزنس، میں جمعے کی نماز تو ایٹ لیسٹ پڑھتا ہوں نا۔ کہیں لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ چلو الحمدللہ میں عید کی نماز تو پڑھتا ہوں نا۔ حالانکہ نماز وہ معاملہ ہے برادرز، اٹس سو سیریس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن صلاته، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جس سبجیکٹ کے بارے میں، وہ نماز ہے۔ ان صلحت فقد افلح وانجح، ان فسدت فقد خاب وخسر، کہ اگر اس سبجیکٹ میں وہ پاس ہو گیا تو گویا باقی سبجیکٹس میں بھی وہ پاس ہو جائے گا، ٹینشن نہیں ہوگی اس کو۔ اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں رہ گیا، اس کی نمازیں پراپر نہیں ہوں گی، اس نے نمازیں بر وقت نہیں پڑھی ہوں گی، تو پھر سمجھو وہ باقی سبجیکٹس میں بھی رہ جائے گا۔ اور نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے پراپر ٹائم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول تو حیا کرتے ہیں، وہ با حیا ہیں اور ان کی کمال کی حیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، حق بات کہنے میں بندے کو شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، انسیڈنٹ نمبر 3، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اور خاتون پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ I have to pray, I was having my menses, menstrual cycle اس کا چل رہا تھا، how should I purify myself and how should I pray now، میں نماز کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ take a bath, you have to take a piece of cotton، کپڑا لو، you have to perfume it and clean yourself, purify yourself، اپنا جو پروسیس ہے صفائی کا وہ اس کو کمپلیٹ کرو۔ اچھا، اس عورت کو سمجھ میں نہیں آئی رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ عورت پوچھتی ہے نا کہ یا رسول اللہ ہاؤ شوڈ آئی پیوریفائی مائی سیلف، میں اپنی صفائی کا پروسیس کیسے اس کو جو ہے آگے لیڈ کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، پیوریفائی یور سیلف، اپنی صفائی کا خیال کرو۔ اب وہ دوبارہ سوال کر رہی ہے اور رسول اللہ ہی واز ریلکٹنٹ ٹو گیو دی آنسر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہی میں کھڑی ہوتی ہیں، she pulled the woman to her side اور کہتی ہیں come here you woman، عورت کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے take a piece of cloth, perfume it and clean the traces of blood، کہ اپنی صفائی ایسے تم نے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھو what we have to take the lesson from this incident، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ معلم ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، ان کو بتانا دین کے بارے میں۔ اب اس مومنٹ پہ اللہ کے نبی چاہتے تو وہ جو حیا کا بیریئر تھا اس کو سائڈ پہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیریئر ہے اس کو پیچھے نہیں کیا۔ He wanted to maintain that barrier۔ تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر سیڈز دوبارہ ری پلانٹ کر لیں حیا کے، تو جب یہ جو پلانٹس گرو کریں گے، ری کلٹیویٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں چینج آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی سوسائٹی سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اپنی سوسائٹی میں ہم بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس 9 to 5 ایک سائیکل چل رہا ہے، اس سائیکل پہ ہم جو ہے چلتے جا رہے ہیں کہ صبح اٹھے اور ہم نے کالج، کیمپسز، یونیورسٹیز جاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی آنکھوں کو بچانا، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بندہ وہاں سے فری نہیں ہوتا تو پھر جب گھر میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کی پاکٹس میں موبائل ڈیوائس ہے، آپ اس کو بھی جب آپ اس کو آن کرتے ہیں، اگر اس میں آپ نے کوئی بھی آپ نے سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی آپ نے ایپ یوز کرنی ہے، تو آپ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، تو اس سے بھی ایک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے بندے کے ذہن میں اور بندے کے دل میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اگر بندہ میوزک بھی سن رہا ہو اور بندہ اگر موویز بھی دیکھتا ہو، تو میوزک میں جو لیرکس ہوتے ہیں وہ کیا لیرکس ہوتے ہیں؟
یا تو ڈرگس کی بات ہوتی ہے، یا تو لو کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں حیا کی، جب میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ حیا از اباؤٹ یور لائف سٹائل، یہ آپ کی لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ کا اور میرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ جو شیلڈز اور پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے رکھی ہے نا، ان میں سے بہت پاورفل شیلڈ حیا ہے، ماڈسٹی ہے۔ اے پرسن مائٹ آسک کہ اچھا ابو سعد آپ نے بتا تو دیا کہ حیا کا فائدہ ہوتا ہے، حیا اگر بندے کے اندر آ جائے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی لیڈ کر سکے گا۔ آیا حیا اپنانے سے بندے کو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ریوارڈ کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی ڈیزائرز کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، میوزک، موویز، حرام ریلیشن شپس، کچھ بھی ہے، بے حیائی کے کام ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا، اور کامن ناؤن آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر کوئی بھی کام چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیرا من، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں پہ میوزک سن کے اس کو لذت ملتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال چیزوں میں اس کو لذت عطا فرما دیں گے۔ وہ قرآن مجید جب سنے گا تو اس کو وہ لذت ملے گی۔ پہلے اگر نافرمانی کر کے اس کو ٹیمپریریلی جو سرور ملتا تھا، جو خوشی ملتی تھی، اور بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو لذت ہے، جو پازیٹیو لذت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کر دیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوگا۔ لیکن شروع میں بات وہی آتی ہے، امیجن کریں کہ جب بندہ بہت عرصے سے اندھیرے میں رہ رہا ہو، یا بہت عرصہ تو آپ چھوڑ ہی دو نا، اگر 4-5 گھنٹے کے لیے رات کا وقت ہے، آپ کا موبائل بھی کام نہیں کر رہا، اس کی بیٹری لو ہے، آپ اس کی ٹارچ لائٹ آن نہیں کر سکتے، اور جنریٹر بھی اویلیبل نہیں ہے، آپ اندھیرے میں آپ ادھر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، اور جب 4-5 گھنٹے کے بعد آل آف اے سڈن جب لائٹ آن ہوتی ہے، لائٹ واپس آتی ہے، الیکٹریسٹی، تو بہرحال جب الیکٹریسٹی چلی جائے اور پھر جب آ جائے تو آپ کی آنکھوں کو تھوڑا سا نا ذرا ایک آپ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں پوری کھلتی نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنی ساری زندگی اندھیرے میں گزارتا ہے نا، اب جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہے نا، جب دین کا نور آتا ہے تو شروع میں اس کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وائی ڈو آئی ہیو ٹو پرے، کیوں میں نماز پڑھوں، قرآن مجید میں کیوں پڑھوں؟ لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ نور کو ضائع نہیں کرتا، اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھتا ہے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن انشاءاللہ۔ شروع میں پرابلم ہوگی گائز، کیونکہ اپنے اس نارمز کو چھوڑنا، ان ہیبٹس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ ہی مجھے طاقت دیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ اگر آپ نے مجھے ان عورتوں کی فتنوں سے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وی ہیو ٹو بی ہمبل بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری حالت کو بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ اچھا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم علیہ السلام، وائی از شی سو فیمس ان اسلام؟ مریم علیہ السلام کی جب بات کی جائے، ان کی کیا کوالٹیز تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا؟ ان میں سے مجھے ایک کوالٹی بتا دیں انشاءاللہ۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں مطلب مسجد میں ایک سائڈ پہ بند کر لیا تھا جہاں پہ وہ اللہ کی بات کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی بہت پرہیزگار تھی، شی یوز ٹو پرے۔ ابھی ایک اور مجھے جواب آیا تھا، ذرا پھر سے دیجیے گا۔ پاک دامن تھی، شی واز ویری ماڈسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کی مزید خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ خاتون تھی وحصنت فرجہا، شی پروٹیکٹڈ ہر پرائیویٹس، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے
اللہ ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, जो बच्चा मेरे पेट में है जब वो पैदा होगा उसको मैं आपकी नज़र कर दूंगी, दुनियावी कोई काम नहीं लूंगी, बस वो आपकी इबादत करता रहेगा। शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ मेल चाइल्ड, और अल्लाह ताला ने उनको फीमेल चाइल्ड दिए, मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। और फिर उन्होंने फिर भी अपने वादे को ऑन किया और कहा कि ए अल्लाह, मैं इनको जो है अपनी बच्ची को मरियम को अब बस इबादत के काम पे ही लगाऊंगी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो इनके अंकल हैं, उनको यानी ही वॉज अ केयर टेकर, वो उनको ले लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में इबादत किया करती थी, शी वॉज वेरी पायस। और हुआ क्या कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं किन के पास, मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, इन ह्यूमन शेप, इन ह्यूमन फॉर्म। जिब्रील अलैहिस्सलाम की जब हम बात करते हैं, वो फरिश्तों के सरदार हैं, एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंजल अमंग द एंजल्स। और उनके बारे में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गालिबन 2 दफ़ा अपनी असली हालत में, इन हिज ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म, ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह खुद नरेट करते हैं, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा जब घर से बाहर निकला तो मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं पहचान नहीं पाया कौन है। तो जब मैंने राइट लेफ़्ट देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फिर जब मुझे आवाज़ आई, मैंने अपनी निगाहों को जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो देखता क्या हूँ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम विद हिज 600 विंग्स, अपने 600 विंग्स के साथ उन्होंने अपने विंग्स को स्ट्रेच किया हुआ है और पूरे होराइजन को उन्होंने कवर किया हुआ है, आसमान नजर नहीं आ रहा। ही वॉज दैट ह्यूज। ये उनकी शेप थी ओरिजिनल। और फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह, व्हेन ही हैड स्ट्रेच्ड हिज विंग्स आई कुड सी द पर्ल्स रूबीज फॉलिंग डाउन, कि उनके परों से नीचे जो है ये ज्वेलरी और ये पर्ल्स रूबीज वगैरह गिर रहे थे। और जैसे मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी एक अल्लाह ताला का घर है जिसे हम बैतुल मामूर के नाम से जानते हैं। एंड एवरी डे 70,000 एंजल्स दे मेक तवाफ, उस घर का तवाफ करते हैं फरिश्ते। और हमें नरेशन से पता चलता है कि जब वो फरिश्ते तवाफ कर लेते हैं उसके बाद उनकी दोबारा बारी नहीं आती, यानी काउंटलेस एंजल्स। अब कितनी तादाद है अल्लाह ताला आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब इन तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेके आते थे किसी भी रसूल के पास तो वो इंसानी शक्ल इख्तियार करते थे। तो क्या कमाल की हस्ती होगी, वो शख्स कैसे होंगे जिनकी वो शक्ल इख्तियार करते होंगे, जिनका वो अटायर लेते होंगे जो ह्यूमन शेप है। और इमाम ज़रकशी कहते हैं रहमहुल्लाह कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी इंसानी शक्ल में आते थे किसी भी रसूल की तरफ, ही ऑलवेज टुक द शेप ऑफ द बेस्ट ह्यूमन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, यानी उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स होता था ना, मर्द, उसकी शक्ल इख्तियार करते थे। अब जब हमने इससे पहले वाक़या में देखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस ज़माने के जो सबसे हसीन तरीन बंदा होता था, उस ज़माने का हसीन बंदा, उसकी शक्ल इख्तियार करते थे, उसका अटायर लेते थे। अब बनु इसराइल में जो शख्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका अटायर शख्स का इख्तियार किया। एंड ही इज़ कमिंग टू मरियम अलैहिस्सलाम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप इमेजिन करें कि एक बंदा है, गैर शादीशुदा औरत के पास जाता है। आज अमूमन होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें या ऑफिस में देख लें, अगर ऑपोजिट जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, कभी कोई कन्वर्सेशन मिसाल के तौर पे नहीं भी होती, कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता कि किसी न किसी तरीके से कन्वर्सेशन इनिशिएट हो ताकि बात आगे बढ़े, राइट? मरियम अलैहिस्सलाम, आपको पता है जो पहला स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने कही थी, कुरान मजीद ने रिकॉर्ड किया उसको। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहती हैं क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया,
کہتی ہیں کہ میں رحمان کی پروٹیکشن میں آتی ہوں آپ سے اگر آپ تقوی رکھنے والے ہیں. یعنی بیسیکلی شی سیڈ اعوذ باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتی ہوں. اب آپ دیکھو یہ ان کے جو فریز ہے نا یہ ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے, یہ ریفلیکشن ہے ان کی پوری زندگی کا. حالانکہ وہ چاہتی تو ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, آپ کو پہلے میں نے نہیں دیکھا, ہو آر یو, آپ اپنے بارے میں بتائیں تو صحیح. شی کوڈ ہیو ڈن دیٹ رائٹ. لیکن دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. اور یہ واقعہ مریم علیہ السلام, شی از دا رول ماڈل فار دا سسٹرز ٹوڈے, کہ دیکھیں حالات جیسے مرضی ہو جائیں, بات وہی ہے کہ جب ہم انیشیٹ کریں گے یا بات کا جواب دیں گے تب بھی بات آگے بڑھتی ہے, ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو مریم علیہ السلام نے اسی وقت ہی بیریئر آگے لگا دیا. ان سمپل ٹرمز اگر ہم آج کے 2023 کی جو ہے ٹرانسلیشن اگر سامنے رکھیں, شی سمپلی سیڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ہو ایور یو آر, آپ جو بھی ہو جیسے بھی ہو, I don't care and I don't know who you are and I'm least interested to know. یہ ہوتا ہے کیریکٹر مسلمان کا کہ وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھتا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ریوارڈ دیا ان کو, مریم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ has chosen you وطہرکی, اور آپ کو پاک کر دیا ہے, واصطفاکی علی نساء العالمین, اور آپ کو تمام جہان والوں کی عورتوں سے چن لیا ہے. You are the special one. اور یہاں پہ لفظ کیا ہے, عالمین, جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا, کہ تمام جہان والوں کی عورتوں میں آپ کو چن لیا ہے. یہ ہے ان کی ڈگنیٹی اور ان کا سٹیٹس اسلام میں. اور آپ دیکھیں یہ چونکہ الحمدللہ ہم لوگ طلاب العلم ہیں, ہم اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کرسچنز آج عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں, کیسے مانتے ہیں اب اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے, لیکن ان کے ماننے کے باوجود جب آپ بائبل دیکھتے ہیں اٹھا کے, ان کی چاہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹیمنٹ ہے, آپ کو کوئی چیپٹر مریم علیہ السلام کے نام کا نہیں ملتا, کوئی ٹائٹل نہیں ہے مریم علیہ السلام کے نام کا کہ مدر میری اس چیپٹر کا نام ہے, نہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں اسپیشل ایک چیپٹر, ایک سورت کا نام رکھا ہے سورہ مریم. اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ آج ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے اپنے حساب سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک لیول پہ آ کے مشہور ہو, اس کو لوگ لائکس دیں, اس کو لوگ پسند کرنا شروع کریں. اب مریم علیہ السلام کے ذہن میں ایک ذرہ برابر بھی یہ خواہش ہوگی کہ میں مشہور ہوں, لوگ میرا نام لیں, میرے جانے کے بعد لوگ میرا نام لیں. آج کتنے لوگ اپنے بچیوں کے نام مریم رکھتے ہیں, مریم, اور کوئی شخص اپنا قرآن مجید پورا پڑھ ہی نہیں سکتا, کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سورہ مریم سے کراس نہ کر لے, گزر نہ لے. اور قیامت تک اس کو سورہ مریم پڑھنی پڑے گی. وہ یہ آیت پڑھے گا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اس کو کہتے ہیں اصل فیم, دس از دا ریئل فیم. اور صحیح پوچھے تو شی از دا ریئل سیلیبریٹی. ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ رول ماڈل ہیں ہماری آج بہنوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بیویوں کے لیے. ود دس انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. تو جسٹ ٹو سم اپ, آج ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بینگ اے مسلم ہمیں جمناسٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دین کلیئرلی ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور اس کے لیے ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو ہم پڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور یقین کیجئے گا یہ اعجاز ہے ہمارے دین کا. اگر ہمارے دل پولیوٹڈ نہ ہوں, ہمارے دل صاف ہوں,
تو رسول اللہ کا ایک انسیڈنٹ بھی ہماری زندگی چینج کرنے کے لیے کافی ہے گائز. isn't this the case؟ تو کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو چینج کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا کیا کریں, اور یہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مانگے جانے والی دعا تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بندہ حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آخرت میں. وہ تو ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ اس بندے کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ, اس کو کمپنسیٹ اس دنیا میں بھی کریں گے, کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, اللہ تعالیٰ قدردان ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و جزاکم اللہ خیرا. یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا, یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر, کچھ ایتھیسٹ, دہریہ ہو چکے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے ان کے گھر میں, خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے, یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے, میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے, جو پاکستان میں 0.00001% لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو. لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہوا ہے قوم کے ساتھ. ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بےغیرتی, اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں. وہ بےغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں. میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں. اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دیے ہیں, خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ان ڈراموں کا. انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں, انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے, کہاں تک بات جا رہی ہوگی. وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے, جو ان کے دماغ کے اندر. سامعین کرام, پوری دنیا کے اندر شور برپا کہ کسی جگہ ایٹم بم دا دھماکہ نہ ہو جائے. یعنی ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پوری دنیا واسطے قیامت کی طرح کی ایک شے ہے. اگر کتے چل گیا تو دنیا برباد ہو جانی. یہ ایٹم بم چلنا کہ نہیں چلنا, مگر ایک ایٹم بم چل چکا جس میں پوری دنیا برباد ہو چکی ہے, اور وہ حل بھی ہن کسے کو نہیں. اگ لا بیٹھے ہے, جل رہے سارے, چیخو پکار آسمان تک جا رہی ہے, مگر ہونے نہ کو دا کوئی حل نہیں, نہ کوئی علاج. نادانی اور حماقت نہ اللہ تعالیٰ دی ہدایتاں دی خلاف ورزی کر کے بیڑا غرق کر بیٹھے. اور یہ کسی جاہل ملک دی گل نہیں, ترقی یافتہ اور جڑے آن لینا سی آسمان تے چلے گئے انہاں دا حال ہے برباد ہو چکے. اور یہ تصدیق ہو گئی اس گل دی کہ جدوں بھی لوگ اللہ دے دین تو منہ موڑن گے برباد ہو جائیں گے, کدی بھی وہ کامیابی نہیں پا سکتے. اس بنیاد سے میں تھوڑے سامنے گل کہی ہے, بالکل ایک دل سے نہ تسی حیرت چ آ گئے ہوگے کہ روس دے وزیر صحت نے روس دے اندر چرچ کانفرنس, یعنی جنوں مٹاؤن تے اتنے سال برباد کرتے پوری صدی کہ کوئی خدا نہیں, کوئی وحی نہیں, کوئی قیامت نہیں, دہریت نو ایک مضمون بنا لیا اور بچیاں دے ذہن وچ کٹ کٹ کے انہاں نے کمیونسٹاں نے پڑھیا. نتیجہ وہدا کی نکلا, ایک بات انہاں دی ایٹم بم بن گئی اور انہیں انہاں نو بالکل ہلاکت دے گڑے چڑھ دیا. تو وزیر صحت روس دا چرچ کانفرنس پادری کٹھے اور انہوں نے مجمع جو نے کیا دعائی خدا دی روس سے ہر تیسرا بچہ ناجائز پیدا ہو رہا, حرامی بچے ہونا ہی سی. نتیجہ جب اللہ تعالیٰ دی اخلاقی حدود توڑنی ہے تو ایٹم بم ہے چل گیا. اور اسے پروں تسی جڑے لوگ اخبار پڑھ دے یا رسالے پڑھن پتہ ہے یورپ طلاق دی اتنی کثرت ہے, تھوڑیاں شادیاں جڑیاں سرے چڑھدیاں طلاق ہی طلاق طلاق ہی طلاق.
اور یہ وبا سارے ملکوں بھی آ گئی. یہ وہ ایٹم بم ہے جڑا انہاں خبیثاں نے چلا دتا. یہ ترقی کے نام تے یہ ایسا تنزل دا گڑھا جت پوری انسانیت نے انہوں نے سٹ دیتا اور انسان نہیں رہا، حیوانوں تو بدتر ہو گئے. ایسے رشتے سوال جواب دی نشست سے اچھے کرانے دی بچی تہذیب یافتہ نے کیا میرا باپ مڑتے بری نظر رکھتا، میں اپنی عزت بچاؤ لیے اگر اس گھر سے دوڑنا مینوں دین کچھ نہیں آتا. میں کیا اپنی عزت بچایا ہو باپ تے لعنت پہ، وہ اجازت دی بھی تینوں کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے جس ولی دا ذکر کیتا ولی مرشد جڑا بچیاں دا پلا کرنے والے باپ ہے انہاں دی اجازت دی لوڑ. یہو جہا کنجر باپ جڑا تو نہیں میرے تے وہی نظر ہے بدماش. اور اخباراں چ یہو جیاں خبراں آؤندیاں لوگ پڑھ دے بے حاملہ ہو گئی بچیاں پھر کیس بنے. یہ نتیجہ ہے فحاشی کا. جدو اللہ دے دین نے آخیا سی بم دے یہ نیڑے نہ جا، جے پھٹ گیا نہ رہنا کھ نہیں. تو خاندانی زندگیاں بھی تباہ ہو جانیاں، معاشرہ ہلاکت دے کڑے گر جانا. پھر تسی رونا تے شیر جدو پنجریوں آزاد ہو گیا نا جنہوں تسی آندے کہ عورت دی آزادی ہے تے حقوق ہے، اس بہانے جو تسی انہوں لے آئے نا باہر اینی گندگی پھیل جانی ہے پھر تہاڈے کو سمیٹی نہیں جانی. جنہیں بنایا اس تو زیادہ بہتر کون جانتا بے انسان کس طرح رہنا چاہیے. اس تو یقین جانو بے عورت نالوں بہتر شے بھی کوئی نہیں جویں ایٹمی صلاحیت ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ایٹم بم صرف دنیا نو مارن لی نہیں، بڑی طاقت ہے. اگر وہ ذریعے کارخانے چلائے جان زراعت نو ترقی کی ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر وہ ذریعے لوگوں مارن لی بم بنا دیا جائے بربادی ہو جانی ہے. مگر یہ نال یقین جانو بھی ایک خطرناک بم بھی ہے. اگر یہ شیطانی رستہ اختیار کر لے نا اور بجائے اپنی جائز حد چ رہن سے یہ اپنی نمائش شروع کر دے، لوگوں اپنا آپ دکھاوے اور دعوت دے کہ مینوں پسند کرو اور میرے لاؤ، پھر تو زیادہ خطرناک کوئی شے نہیں. النساء حبالۃ الشیطان. پھر نیک لوگاں ٹھیک کیا بے شیطان دا سارا تو بڑا جال عورت ہے، اور کوئی بھی جال ایڈا نہیں، نہ مال نہ دولت نہ خزانے کچھ بھی نہیں. عورت ایڈا بڑا ہے جال وہ یہ پھسے نہیں بھائی. اس امت کی وہ شخصیت جہد نام تو ہر شخص واقف ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ. بہت پیاری بات کہی، سونے دے حرفاں لکھنے کے قابل ہے. نہ کوئی پیر تو تجاوز کرے تو نہ کوئی مولوی کرے، کوئی نہ کہے کہ میرے تے اعتماد کرو مینوں اپنی عورتاں چاہن دیو. حرامی ہے، بالکل شیطان دا ایجنٹ ہے. عورت ایسی شے نہیں جنوں جنس بازار بنایا جائے لیا آندا جائے ویکھو اینوں، ایڈاں دی شے نہیں. بالکل جس طرح موتی ڈبیا چ بند ہوندا یا سونا سیف چ رکھا جائے ایڈاں دی شے. اینوں تسی اگر اس طرح کر دیتا تے بالکل میں یقین نہ آنا دی مثال ہے، سمجھو برا نہ مناؤ. جویں کسی قصاب نے جنا گوشت کتے دی سامنے رکھ دتا، کھلے سا رکھ دیتا تے آکھیا آلا کھا جا. اے او گل جڑا بیٹی اور بھن اور ماں نو اس طرح دکھاوندا پھردا وہ بالکل اس نامراد کسائی دی طرح جنے گوشت نو باہر کھلا چھڑتا کتے آن تے لے جا. یہ معمولی خطرہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے تواڈے وچوں کوئی آدمی لا یامنن النساء اخونا خان، پاویں بھرا بنیا نا کوئی یار، کوئی بھرا کسی بھرا تے عورتوں دے بارے اعتماد نہ کرے. کوئی نہ آکھے بھی آ جا کر گھر تے بیٹھیا کر تو. لا یامنن النساء اخونا خان، پاویں بھرا تے اعتبار نہ کرے. فما من الرجال النساء امین، عورتوں دے بارے مردوں تو کوئی امین نہیں ہو. مرد شکاری ہے، انہیں عورتوں شکار کر نہیں کرنا، انہیں بات کوئی نہیں آنا. ہٹ جا اس گل تو. یہ جنہیں دنیا بنائی وہ جانتا ہے انسان واسطے کتنے خطرہ نہیں، انہیں ڈینجر لکھتا موٹا لکھتا خطرہ خطرہ خطرہ. دعائی دیتی مگر ایک کتے علم دے نام تے بکواس کر دے. پردہ کی شے دکیا نوسی شے. میں نتیجہ دسیا بیا روس کا وزیر صحت ہوں چرچ کانفرنس کا پادریو کوئی کرو ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا. اور یورپ چیت تو بھی کم خراب کھلا 10-10 سال دیا بچیاں سکولوں جاندیاں حاملہ تریاں پھر. یہ چاہتے جی تھی اتنے کلچر آ جائے. یہ ثقافت جی آدھے لبرلزم پھیلاؤنا تے سیکولرزم پھیلاؤنا اے پھل دینا چاہتے جی تھی. تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہے بیڑا کر کے تھی یہ چند چڑھاؤنے. ڈر جاؤ اللہ دے رسول تو، اللہ دا دین پکار کے آنا کہ عورت جڑی ہے اندر رہن دے قابل. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایویں فرمایا مرد عورت. یہ عورت ایسی اپنی بولی جانے نا، یہ اصل عربی نا تے مرا تو نا، مرد نو امرا ہونا دے مرد نو مرا تو نا. مگر حضور نے فرمایا مرا تو عورت، زنانی جو ہے یہ عورت. عورت اصل کنوں آندے انسان دے جسم دا وہ حصہ جڑا چھپاؤن دے لائق. میری تہاڈی عورت جڑی ہے رجل دی ناف تو گھٹنے تک
کوئی بندہ دجے بندے سامنے ایسا نہیں لگا کر. حضور نے فرمایا اے عورت جڑی نا عورت یہ سر تو پیروں تک چھپاؤن دے قابل, اینو ننگا نہ کریں. یہ ادنا ہی ہے جب تو کپڑے لا کے بندے آگے ننگا, جنی بے حیائی ہو ادنا دی یہ بے شرمی ہے کہ تو عورت نے اس طرح لیا, عورت چھپاؤن دے قابل. میں نا اس جاہلیت دے معاشرے دی سانو کوئی سوچ کے شرم کرنی چاہیے. کافران دا حال ایسی جدوں بچیاں جوان ہو جاندیاں سی بلوغت نو پہنچ گیا اس ویلے بالکل ذات و خضر ہو جاتا سی. عام سین چ نہیں سی انہوں نے بہن دے, مکان دی پیچھے کوٹھی ہوندی سی وہ رکھ دی کہ جوان بچیاں سی یہ کوئی بکاؤ مال نہیں بھی لوگوں کو کھاؤندے پھریے بھی جنوں پسند ہے لے جاؤ. اے مسلمان اخوا کے حال ہو گیا. فرمایا بھروسہ نہ کری عورتوں دے بارے چ, پرا بھی بنایا ہی جے نہ کری کم, کیونکہ مرداں چ عورتوں دے بارے چ کوئی امیر آدمی نہیں. کل الرجال وین تعفف جہد, اللہ دے رسول دا بھائی امت دا امیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ہر بندہ پاویں وہ کڈا پرہیزگار ہے, اپنا سارا زور لائی جاندہ پرہیزگاری, مگر یاد رکھ رہا سن لا گل, ایک وقت ایسا ہونا کہ کبھی نہ کبھی وہ اکھ نے بھی خیانت کر جانی ہے. ویخ جاں ویخ وہ نظر چی آ جانی برائی ہٹ جائے اس کا. میں جڑیاں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں اے سورہ احزاب دی آیتاں, اللہ نے خطاب کہنا کیتا جنہاں تو زیادہ مسلمانوں لی قابل احترام کوئی ہستیاں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات جنہاں نا پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا, اور قرآن نے کہتا ایسے سورت شروع ازواج امہاتہم, تواڈیاں ماواں ہونیاں تواڈی ادب دے لائق نہیں جنیاں حضور دی دینی اے تواڈیاں ماواں. اور اگے چل کے کہتا بھی انہاں دا نکاح دے بارے تسی سوچ بھی نہیں سکتے, حضور تو بعد ہی نکاح انہاں دا حرام ہے. ایسیاں عورتاں ایڈا پاک کرانا پیغمبر دی بیویاں مسلماناں لئی انہاں دا نکاح کرنا حرام. قرآن نے کی آکھیا اے بامنا ہوندا تے اللہ کیوں ایڈی دعائی دیندا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی دی عورتوں تہاڈی حیثیت عام عورتاں ورگی نہیں, سنبھل کے رہنا ہے. تسی عام عورتاں نہیں تے گناہ ہو گیا تے خیر ہے, بیڑا امت دا ڈب جانا ہے. ساری امت دی نظراں تہاڈے کرتے ہے, بے رسول دے کر کی ہوندا ہے. ایتھے ذرا خرابی ہوئی نا قیامت آ جانی ہے. لوکاں آکھا نبی دیاں بیویاں کردیاں سانو کی ہو گیا پھر. جویں نبی نمونہ ہے مرداں لئی تسی عورتاں لئی نمونہ. لستن کاحد من النساء, محتاط رہنا تسی ہور عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں. اداں دی بات ہے جویں میں اپنے پتر نو آکھیا تو مولوی دا پوت ہے, حیا کریں منہ کالا ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہوراں لئی خیر ہے نہیں, وہ سمجھاؤں کہ عالم ہو کے تسی یہ کم کر دے. اللہ فرمایا نبی دی بیویو تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں. نتقیتن فلا تخضعن بالقول, اے ہن ٹی وی کھول لیو تے دیکھ لیو کیویں نچدیاں تے ٹپدیاں تے تھرکدیاں تے کیویں اپنی زیب و زینت کیتی, گلے ننگے کناں جڑے زیور ہوئی جس دے منہ ننگے سارا میک اپ کیتا. اور رسول دی بیویاں گل ہی کرنی سی, گانا نہیں گاؤنا, خبراں نہیں سناونیاں, کسے ڈرامے کہے دی رن نہیں بننا, کسے بندے نہ صرف گل ہی کرنی پائے گی. فرمایا اتقیتن, جے تواڈے دلاں چ اللہ دا خوف ہے تے تانوں یقین ہے رب کو جانا, فلا تخضعن بالقول, کسے بندے نہ گل کردیاں تواڈے لہجے نرمی نہیں آنی چاہیے. اپنے دل دا چور لب لیو کہ کسے کوئی نزاکت نہیں شروع ہوگی, نخرے نہ گل نہیں میں کر لگ پئی, یہ بھی گناہ چاہنا ہے. فیطمع الذی فی قلب مرض, اے طبیب حقیقی جنہوں سب بیماریاں دا پتہ اللہ انہیں نبض سے ہاتھ رکھ دیتا. تیری گل چ نزاکت اور نخرا نظر آ گیا نا تے جنہاں دے اندر روگ نا بیماری جنسی انہاں نوں امید ہو جانی ہے کہ اگلا قدم بھی اٹھائیے, پھر ہاتھ لاؤن گے, پھر ہور کچھ ہوندا پھرو گا. بالکل پدری گل وقلنا قولا معروف. اگر گل دی نوبت بھی آئے تے صاف سیدھی گل جڑی نا کھڑی جی کر کے گل ختم کر, کوئی نزاکت اور نخرے دی بات نہیں ہونی. اتنے انہوں نے جی ثقافت ہے, ترقی کر گیت گاؤن ڈیاں نچن ڈیاں. ادھر قرآن پاک سورہ احزاب چاہتا اگر کسی دے کر جاؤ تو انہاں عورتوں نے زیور پہنے اپنی پنڈلیاں پازے, رمایا والا یضربنا بارجلہن, اے رقص جائز کر لیا جے. کنے کتے مولوی جنے آندے نہیں موسیقی دا کی, اللہ دا آ گیا. کتنے نوجوان ہیں حکیم صاحب تواڈے سامنے ہونے مینوں دس لیٹے بجے دی شادی ہوندی بھجا ہوندا, حکیم صاحب پلے کچھ نہیں علاج کرو, میرا تو پہلا غرق کر بیٹھے.
روزانہ وہ شاید ویخ رکھتے جس دے نال جنسی حیدان بالکل کلا آگیا جڑی لگی انہوں اس تو بیچارے کی کر اللہ نے خود سورہ یاسین سورہ نور کی کیا اللہ بہتر جان روان کے ہو یا منکم جن کڑیاں منڈے بے ویاہ بیٹھے نہ دے نکاح کرو ورنہ زنا نہیں روکنا اللہ نے آخر تھی ایک فطری شہ روکنا چاہتے جدو بھوک لگی انہیں کھانا روٹی نہیں کھاؤ گا مٹی کھا لوں گا حرام مر جاؤ گا بندے بن جاؤ جدوں کوئی بچہ بچی اس عمر میں پہنچے میں انہوں دی شادی ہونی چاہیے فرمایا شادی کرو اے حکم دیتا نماز دی طرح وان کے ہلا یا مامن جن بے نکاح نہ لڑکے لڑکیاں نکاح کرو ایک یہ دروازہ بند کیا بے چج نہ کام کرو ایویں گلاں نہ تسی آکھو نا واہ آنا ایسی گل نہیں ہونی ایک طوفان ہے وہ اندر اس طوفان دا کوئی حیجان دا حل کرو نکاح کرو اللہ نے آخیا اے نبی دی بیویو سنبھل کے رہنا اس گھرانے تے کوئی داغ نہ لگتا ہے کسی نہ نزاکت نہ گل نہیں کرنی اور اگے چل کے اللہ پاک اسے سورج فرماؤں بے مسلمانوں تسی بھی جے کوئی شے منگنی اور کتنا اسی یہ گولی نگل رہی ہے زہر دی لبرلزم کہ نہیں کوئی گل نہیں آدمی دی نگاہ پاک ہونی کیڑی نہیں ہے نگاہ پاک رہی پھر دے جی تسی اللہ نو جھٹلاؤں دے اللہ نے اپنے کلام پاک فرمایا اگے چل کے آندا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نبی دی بیویاں کو جے کسے نو شے کسے دے منگن دی ضرورت پہ گئی ہے پردے دے پیچھے منگو کوئی سامنے نہیں جا سکتا یہ جانے نہیں کی چہرہ ننگا دسو انہاں مولویاں دی عقل تے بھی ماتم کرنا چاہیے چہرہ ننگا کر لو کوئی ڈر بس سارا بدن ننگا کرا دو کچھ بھی نہیں بگڑنا چہرے چیز سب تو بڑھیا سارے فتنے دا جڑا نا مرکز چہرہ اکھاں لڑیاں تے بربادی ہوئی اور کی ہے اس تو اللہ تعالیٰ دعائی دے جاندا کہ نہیں نظر جڑی نظر دے سامنے نہیں ہونی چاہیے ان نظرت تو سہم من سہام ابلیس مسو اکھ جڑی نا اس تو میں کئی باری کہہ چکا ہوں بھی کہنا نظر ہی بچاؤنی ہے لڑدی کی ہے اور شاید آ ماس لڑتا نظر لڑتی نظر نگاہ جڑی فرمایا شیطان دے تیراں چو زہر آلو تیر ہے یہ جدوں دل سے بچ جانا بچنا نہیں ہٹ جا اللہ پاک فرمایا ہے نبی دی بیویوں کو کوئی چیز منگن والے ہو تسی بھی پردے دے پیچھے منگو تے وجہ کی دسی ہے اے قرآن پاک نو کیوں آندے جے بھی جھوٹھی کتاب ہے کافر ہو جاؤ یہ نالو یا چھڑ دے ہو جائے لبرلزم ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن کنہاں دی گل ہوندی نبی دی بیویاں جنت دی سردار کہ تواڈے دل بھی لوگوں پاک رہن گے تے انہاں دے دل بھی اس طریقے نال پاک رہن گے آمنے سامنے ہوئے تے دل نہیں جے پاک رہن اللہ پاک خود دعائی دیندا بے نبی دی بیویاں دے دل چ بھی خطرے چ تواڈیاں ماواں ضرور ہے مگر کن ماواں سمجھنا کام ہونا خراب ابلیس ہے نال پردے دے پیچھے اتھوں منگو شاید دل صاف رہن گے سورہ النور فرمایا اللہ پاک نے کہ جدوں کسی دے گھر جاؤ پہلا لوگ اندر تو چلے جاندے اجازت چلانے کا دستور کوئی نہیں سی چکیا پردہ اندر چلے گیا دروازہ کھولیا بڑھ گیا اللہ نے قرآن چکیا کہ کوئی کسی دے گھر چ نہ جائے جب تک پہلا اجازت نہ لائے باہروں کنڈی کھڑکائے تے آوازاں دے تے اجازت منگے تے سلام کہہ کے اندر جائے جو اجازت دین ادوں بعد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم گھر تسی وڑ گیا جے تھے بڑے خطرے ہیں دو ہدایتاں جڑیاں مرداں نوں میں دینا یغضوا من ابصارہم اپنی نظراں جڑیاں نال دا پہرا دیو بچا لو اپنی نگاہ نوں اس گھر دیاں بچیاں عورتاں نوں نہیں ویکھنا تار کے نہیں نظر کرنی ویحفظوا فروجہم تے اپنا لباس جڑا نا شرمگاہ یہ ٹک کے رکھو کوئی حصہ بدن دا ننگا نہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے ایتھے بھی کی فرمایا ذالک ازکا لہم ایہو طریقہ جنا تسی ستھرے رہو گے نہیں تے ویکھنا شروع ہو گیا کام ہونا خراب بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان بالکل جڑی میں ایٹم بم کیا نا ایٹم بم دی مثال بھی ہلکی ہے یہ جہنم ہے جس دنیا جل رہی ہے نہ گھراں سکون رہ گیا خاون دی دا رشتہ بالکل ایک ہونا کچا ٹنگ ہے جدن جی چاہتا توڑ کے مار دے جے نہیں توڑ دے تو زنا تو کھلا کر دے بالکل بچیاں روندیاں وہ آندے رہنا ہی رہا نہیں میں اس کام تو کوئی نہیں روک یہ ساری بربادی اس کام اس ایٹم بم نے سارا برباد کیتا اور یہ نیت اور بے پردگی اس تو اللہ دا دین آندا ہے تو ہٹ جاؤ نہیں تے کام دے خراب اگے اللہ پاک فرماؤندا ہے سن دے رب کہندا کنوں میری تہاڈی چیاں پر نبی دی بیویاں نوں کہہ رہا جنت دی سردار عورتاں نوں وقرنا فی بیوتکنا بازاراں دی سیر نہیں کرنی تے نہ شاپنگ کرنی تے نہ ادھر ادھر سیر سپاٹیاں نوں جانا اپنے گھراں چ رکیاں رہو گھراں چ ٹھہریاں رہو حتیٰ کہ نماز جیسی شے جڑی با جماعت 27 گنا ثواب ہے اور وہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی مسجد ایک نماز 1000 دے برابر ہے پھر رسول اللہ دی اقتداء چ حضور امام ہون ایسی نماز مگر اتنے بھی حضور نے فرمایا عورتوں
ٹھیک ہے اگر تسی نمازاں دے وقت آؤ تے سادہ لباس چاہو با پردہ ہو اجازت ہے، مگر بہتر ہے کہ تسی میری مسجد نہ اپنے گھر دے سہن تے نماز پڑھو، تے سہن نالوں برآمدے چ پڑھو تے برآمدے نال چنگی ہے کہ کسے انہیری گٹھ چ پڑھیا کرو۔ ام حمید صاحبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی صحابیہ سی، بڑا شوق سی مسجد نبی جان دا۔ جدوں حضور پاک کوئی گل سنی، امام لکھ دے رہے صحابہ ابن حجر کہ اپنا مصلا پھرنا اپنے مکان دی بھی کنہیری گٹھ چ چھا لیا، مرن تک اتوں پھر نہیں نکلی۔ حضور پیچھے نماز پڑھنی گئی۔ ہوں اس دین نو تسی اگر نگراہ بے آزادی اور عریانی بے پردگی عام ہونی چاہیے، بھائی نام مرادو اینا تے منو کہ تسی غلط چل رہے، یہ دین دے خلاف کام ہے، گناہ ہی من لو تبھی کفر تو بچو۔ تسی آندے نہیں یہ ترقی ہے، آزاد خیالی ہے، روشن خیالی ہے، دین نو آندے جے ڈکیا نفسی اور فرسودہ، کچھ خدا اللہ خوف کرو۔ انہاں ملکوں نے کی نتیجے ویکھیا، رشیا جیسے ملک دا میں تمہیں حوالہ دیتا کہ وہ وزیر صحت ہن پادری اگے پٹدا بھی ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا۔ یہ تو جی انہوں نے رپورٹ ملتی، ورنہ ہو سکتا سارے حرامی جم دو۔ جدو کوئی قاعدہ قانون ہی نہ ماں نہ بہن، اور یورپ چ یہ رشتے اسی طرح کہ لوگوں کا آؤں بہن اپنی نہ کر رہا ہے، ماواں تک نہ کر رہا ہے، جانور بن چکے، بم پھٹ چکا، اخلاقی طور سے برباد ہو گئے، انسان نہیں رہے۔ اللہ نے کیا ہے نبی دی بیویوں کراں چ رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اے سارے خطبے دا نچوڑ کہ اپنے آپ بنا سنبھار کے اپنا آپ دکھاؤں دیا نہ، پھر نمائش نہیں کرنی، ساری بیماری دی جڑ ہے۔ مگر جو تبرج آتا نا کہ لوگ میرے وقت دیکھو نمائش نہیں آتے، اور یہ تین شاید آدیاں، یا لباس ایسا پہننا باریک اور تنگ جہا اور پرکیلا کہ خواہ خواہ لوگ ویکھن بھی واہ آ کی جان دیا، یا چال ایسی مٹک کے لچک دے کے نخرے کر کے ایسی چال، یا اپنے زیور ننگے کرنے، گلا ننگا کر تک کان ننگے کر جو زیورات سارے، اے تین چیزاں جڑیاں تبرج ہوں۔ جب انہاں دی نمائش کی تھی وہ عورت بالکل اسے سمجھو بازار لی اس گڑی لی ایٹم بم بن چکی، شیطانی بم رکھا گیا اس محلے، برباد ہو جان گے سارے لڑکے۔ اس تو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا، یہ بھی گل آ گئی کہ کوئی شے بھی جڑی عورت کی طرف کشش پیدا کرے، دھیان پیدا کرے کہ کوئی گزر رہی ہے، بس حرام۔ ایڈے وڈے مسئلے کی لوڑ نہیں، نہ فتوی رہن دی۔ جس شے نال بھی انسان کی توجہ ادھر ہوندی، پاویں خوشبو لائی ہے پاویں لباس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت رسول اللہ دی مسجد چ آ رہی، کولوں دی گزری، آپ محسوس ہوا میں نے خوشبو لگائی، روکیا، کیا میری بہن کتوں آئی ہیں؟ کہنے گئی مسجد نبی۔ فرمایا خوشبو لگائی ہے؟ کیا ہاں۔ کیا بس؟ پھر میں اپنے حبیب تو، میں اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا کہ جڑی عورت جا کے خوشبو لا کے مسجد نو جاوے اونا چر اللہ دی لعنت تو باہر نہیں آتی، جنہاں دی گھر جا کے اوہاں دا غسل نہ کرے جویں غسل جنابت، مر مر کے دھو کے جان چھڑا تے رب کو معافی منگ، اے عبادت ہے؟ یعنی مسجد نبی جانا اے بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں کہ عورت خوشبو لگائے کسے مجلس کولوں دی لنگے، نیت چ خلل اے یہ میری خوشبو پروں دھیان کرن، فرمایا فحیا قضا وقت۔ یا رسول اللہ دی شان نہیں سی ہو جے لفظ بولے وہ ایسی ویسی عورت، بدکار کیا انہوں بہت گالی دیتی کہ وہ کوئی عورت ہے، انہوں عورت کون ہوندے ہے؟ وہ خبیث گندگی دی پوٹلی ہے۔ اس تو اللہ دے دین نے دعائی دیتی کہ اے رسول اللہ دی بیویو اول بلا ضرورت کرو نہ نکلو، نہ چال چ نہ لباس نہ خوشبو نہ زیورات، کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھیاں سی، شام کو کچھ عورتیں مل رہی متھے لگیاں، آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا۔ انہوں نے کہا سی مسلمان ہے؟ فرمایا نہیں، غیر مسلمانوں نہیں دے، مسلمان عورتوں کا لباس ہے، ایڈا بڑی کہ اتنا تنگ تھی پایا تے دوپٹے بھی تھوڑے ہو جائے، یہ نہیں اللہ دے رسول نے مسلمان عورتوں کا لباس دسیا۔ اس تو کم از کم دین دستے دیو لوگوں جو ہونا ہو تے ہو رہا، سیلاب تے آیا اسی بند نہیں بن سکتے، مگر یہ اگے کچھ تے چیخو پکار کرو، کچھ ہے کہ تسی انہوں حلال کر دو اور لوگوں کو بنی ہے ترقی ہے، اسے راہ دتیاں پہنوں چلاؤ، ڈر دو اللہ تو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ انہاں کماں دی بجائے اپنی نمائشاں کرنیاں کرو، کرن دے کم ہے اب تسی رسول دی بیویاں نمازاں ٹھیک طریقے نال ادا کرو، زکات دیا کرو، تے اللہ رسول جڑے حکم دیندے کرو، نمونے دا گھر بنے، تانوں ویکھ کے لوگ آکھن ایڈا اللہ رسول نوں منن والیاں عورتاں ہوندیاں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایت بھی اختلافی بن گئی، اس بحث نہیں میں اردنا شیعہ حضرات دے پنجتن پاک لیے دوسرے نہیں گل جڑی قرآن پاک چ نا پنجتن پاک اپنی جا رسول اللہ دی انہاں دی شان بڑی بیان کی، کوئی کسر نہیں، مگر ایتھے اہل البیت جڑے حضور دی بیویاں
جتوں گل شروع ہوئی نا پچھوں ہی یا نثار نبی تو چلی تے اگے بھی تری جاندی، اے حضور پاک دے کرانے دی گل تے اہل البیت گھر والیاں نوں آندی، اس تو بیوی اول نمبر ہوندی تے اللہ نے انہاں دی گل کیتی ہے تے ایتھے کوئی نہیں کیا اللہ نے انہوں پاک کر دیتا، اے سنی بھی جھوٹ بول دے تو بھی پاک کر دیا، کولوں ہی بنایا، کوئی پاک نہیں کر دیتا، پاک کرنا چاہتا ہے۔ اے جڑے حکم دیتے نا تے گھراں وچ رہو تے پردہ کرو، اے دی فلسفی بیان کیتی تے کوئی آکھے پردہ تے قید ہے، یہ تو تسی عورتاں ترقی تو روک دے جے، فرمایا ترقی نہیں، اللہ چاہندا ہے کہ انہاں چیزاں دی پابندی کرو تے پاک رہو گیاں، تبا نہیں لگو گا، عزت نہیں لٹی جاؤ گی، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ جویں سورت مائدہ چ اللہ پاک نے جدوں حکم دیتے وضو دے، غسل دے، تیمم دے، اوتھے بھی لوکاں آکھیا تے کڑی مڑی جڑا پانی ورتنا کڈی اوکھی گل، نماز اللہ آندا اے کڈی مصیبت، کدی ٹھنڈ ہوندی کدی گرمی ہوندی، اللہ نے آکھیا نہیں اے حکم تنگی دینی، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ یہ چاہتا ہے ان حکموں کے ذریعے کہ اگر تم ان کی پابندی کرو، صاف ستھرے ہو، پاک کرنا، اے ہوئی لفظ پاک کر دیا کوئی نہیں تے نہ اب ہو ہی گیا، کوئی پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں، اللہ قیامت دن فیصلہ کروں۔ یہ شاید صرف ہے کہ پردے کے حکم کیوں دیتے، یہ کیوں روکیا گھراں نوں ملن تو، کیوں نازک گلاں کرن تو روکیا، اس تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تہاڈے تو گندگی نوں دور رکھے۔ گندگی کہڑی ہے؟ ڈبا لگنا، کوئی سکینڈل بننا، کوئی بدنامی ہو جانی، کھ بھی نہیں پلے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ پاک کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس تو حضور دی بیویاں نے بھی، قیامت تک دی عورتاں نے، مرداں نے، جے پاک صاف رہنا چاہتے اللہ کہا میرے کو ایک نسخہ، دور دور درمیان تے رکاوٹ، کوئی میل ملاقات نہیں۔ دین اسلام نے اس باروں پابندیاں لگائی، ایسے ہلاکت دے گڑے چ گرن تو بچایا، نہیں رکے برباد ہو گئے، حرامی نسلاں پیدا ہو رہی ہیں، نکاح بالکل جڑا ختم ہو گیا، اول لوڑ ہی کوئی نہیں، اونجی بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ ترے پھر دے، ساری ساری عمراں دے کتھے بیوی کرنی تے انہوں خرچے دینے، ادا نہیں موج ملا، تے جڑے کر لیندے جدن جی چاہو طلاق دے دیں۔ اس تو معاشرے نوں برباد کرن جنہ دخل اور ریانی دا نا ننگے ہو جاندا ہے نہ کسے شرع، بس، اور ننگی ہوئی بے پردہ ہوئی، ننگی یہ نہیں بھی کپڑے ہی لا دے، کسی دے لا بھی دیتے، کئی جگہ ننگیاں دے بھی کلب بن گیا، توبہ توبہ، وہ ننگے جلوس کر دے مرد اور ہوندے لباس ہمیں تکلف ہے، انسانوں نے ہمیں اپنے گھر بڑا پائی ہے، کادے کپڑے پاؤنے، باقی جانور پاؤں دے، جانور بن دے، مگر جے اتوں تک نوبت نہیں بھی آئی تو بدن نو ننگا کرنا، اپنا آپ دکھاؤنا سنوارنا بالکل قیامت بربادی۔ اس طرح دے دین تے ایدی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اریاں اور بے پردہ ہو کے عورت آوے۔ ہوں یہ خبراں سناؤن لئی تے اتنے پا دسن لئی تے ڈرامے تے ناچ گانے تے گیت گانے، ہوں کئی نعتاں بھی پڑھ لگیاں۔ ایک دن ہی میں بیٹھا سی، کئیاں نے منہ اینے کے رکھے ننگے تو بڑیاں خوبصورت لڑکیاں اور تھر کے نعتاں پڑھن، ایک اور دفعہ جاوے تو پڑھ کے میں ویکھو لعنت اللہ دے رسول دی نعت نوں انہاں نے گندیا کر، اور ظالم دے بچے کیاں دے رسول اللہ واسطے بھی دفعہ وجیاں، ہاں کڈے جھوٹے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کتاباں لوگ لکھ دیں کہ رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں نے دفعہ وجائیاں تو انہوں نے پڑھیا تار البدر لینا، بھائی یہ روایت نہیں صحیح، بالکل ایک کمزور در کمزور۔ اس تو یہاں شاید پروں لگے جی برباد کرن دین، اللہ تو ڈر جاؤ، یہ شیطانی ساز جڑے انہوں نے اللہ دے رسول دی نعت نو خراب نہ کرو۔ نعت ایک عبادت ہے، تو بالکل جی میں نماز پڑھی دی اور سمجھو درود شریف بڑے اس طرح کی شاید بھنگڑے پاؤن دا نا، فرمایا اگر بچنا چاہتے جی تباہی چوں نسخہ ایک کوئی کہ مرد عورت الگ لگ رہا ہے، انہوں دی تعلیم بھی الگ ہونی چاہیے، وہ تعلیم جنہیں عورت نو عورت نہیں رہن دیتا۔ ایسا انہوں نے تماشا کیتا اور یہ ظلم عظیم کیتا لڑکیاں نا، انہوں تنخواہ دا لالچ دے کے گھروں باہر لے آندا۔ کارخانے چ بھی حال ہے، جڑے جانتے انہوں نے پوچھو، کوئی اس تو نہیں بھی مرد اتنے نہیں لبدے کم لی، عیاشی۔ اور جیسے جیسے ادارے چ عورتیں ہے اتنے کام کا معیار بہت خراب ہے، انہوں نے کام کی کرنا، وہ سارے ملازم ہر وے اکھ مٹکے کر دے، گلاں کر دے، میں ممبر سے بہ کے اس تو چیخ رہا کہ ایسا ہو رہا، ایویں تماشا بنایا۔ آپ انہوں نے ایک بچے آدھے مولوی صاحب اس پر لڑکی پاروں کسی بینک نہیں چل رہا، صرف اس طرح چلو نال شوگر ملا گئی، حرام سبزی ہے، تنخواہ تھوڑیاں جنی ہیں، ادھر جڑا اصل کام سی چھٹ گیا، اصل کام بالکل چھٹ گیا، اور انہوں نے حقیر قرار دیتا کہ بچے جان دی مشین ہے، تو نہیں بچے جان والا، ہاں تو بھی ایک ایسی مشین ہے کہ بیج بونا تو بچے جان دے، تم وہ کام کری جا، ٹھیک ہے وہ بچہ جان دے، بچے جاننا گناہ ہو گیا۔ بہترین نیکی بچہ پیدا کرنا عورت دا ایک ایڈا وڈا عمل جہدے مقابلے کوئی عمل نہیں۔ تو بیوقوف بنا لی نا کہ ایک ماحول کرو جہاں عورتیں اس کام چھڑ دین، خالی گوداں لئی پھرن،
تے ایسے آلے کر دیو جنہاں دے اشتہار دیو سبز گولیاں کہ حرام کاری ہندی رہے پردہ رہے بدماشی ٹھہراؤن لئی کوئی کسر چھڈی انہاں نے ہاں کہ زنا ہوندا رہا ڈر نہ بچے دا چلو آئے کسے دن یہ بھی چھڈ دینا بے شک آکھنا ہوندے رہا تد کی حرامی بچے یورپ ہوندے لئی جاندے ہولی ہولی انہوں مگر اسلام نہیں انہوں ختم کر سکتے شرک تو بعد دین اسلام جڑا گناہ زنا بت پرستی تو بعد جڑا نمبر آندا صرف زنا زنا نو اللہ نے آکھا لا تقربوا الزنا تو زنا کرنا تے بڑی وڈی گل ہی بندے اللہ دے آئے جے نیڑے بھی نہ جائیں جڑیاں شیاں ہولی ہولی انہوں جاندیاں نا انہاں تو بچ نہ فلماں ویکھ نہ ڈرامے ویکھ نہ گانے سن یہ اگ لگتی جانی ہے ایک دن پانبڑ مچ جانا پھر نہیں بجنا تیرے اور یہ اگ بھی ایسی جے یاد رکھو بالکل یہ اگ ہی کہنا چاہیے یہ حد کوئی نہیں سادی فرماؤں دے مینو ایک آدمی ملیا بڑھا ہوا تاجر کہنے لگا سادی صاحب ایک دعا کر دو اللہ وہ پوری کر دے پھر موت آ جائے میں کہا 10 مغرب تو شروع کیتا انہیں تے مشرق تک جن ملک سی نا سارے گئے کہ اللہ تعالیٰ مینو امریکہ لے جائے مینو برطانیہ لے جائے مینو سویڈن لے جائے ایران جو سی نا یہ سارے وقت بڑھا ہوا مرن کے رہے پھر بے شک موت آ جائے سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں میں انہوں آکھا گل سن بابا دعا جڑی پھر کرائے آن شنی دستی کے وقت تاجرے در بیابان بے افتہ دستور تو ایک کہانی سنی ہے کہ ایک سوداگر اپنے گھوڑے تو ڈگ پیا سی غور دے بیابان جتوں دے غوری ہوندی غور دے جنگل تو گھوڑے تو ڈگ گیا سمجھاؤنی سی انہوں نے فرمایا تو کہانی سنی ہے کہ تاجر جڑا سی گھوڑے تو ڈگا غور دے بیابان تے اس ویلے انہیں کیا پھر گفت چشمے تنگے دنیا دار را یا قنات پر کنا دیا خاک گور اور من گیا سی اسے بڑھا تاجر گھوڑے تے ڈگ کے بھی اس لالچی آدمی دی اکھنوں یا قبر دی مٹی بھر دی یا رب صبر دے دل بھردا نہیں تے مال کٹھیاں کرنا نہیں بھرنا یہ گاں تو گاں لالچ وددا جا اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بے آدمی بڑھا ہو جاتا دو شیاں دی ہرس ودی جان زندگی دی بھی ہرس ودی ہے تے مال دی ودی اگ پڑکا لی انہوں نے ویکھ ویکھ کے ڈرامے تے گیت تے گانے تے ادھر ادھر پھردیاں لڑکیاں تباہ ہو چکے نہ وہ شادی دے قابل پھر آندے ٹیکے لاؤ سانو گولیاں دا برباد ہو چکے وہ گلاں جڑیاں شادی تو بعد بھی رب جاندا ایسے دور چلے سی گزرے میں آخنا ہے منڈے نو کچھ منڈیاں دے کول جنہاں دی شادی ہے بٹھاؤ اینوں کوئی دسن پوچھن بھی کداں کر جانا کوئی پتہ نہیں یہ تو جمدے منڈیا نو پتا بھی کی ہو رہا تو کی نہیں یہ ترقی ہے یہ بم چلیا جی وہ ایٹم بم میں تمہیں دسیا کہ چلا چکے اگ لگ چکی ہے روندے ہوں سارے تسی نہیں اتنے بھی روندے جنہیں دانشور دا عقل مند لوگ چیخ رہے کہ سارے یورپی ملک ہوں جڑے نا تباہی ال جا رہا ہے رو رو کے کہیں کہ کوئی اٹھے جڑا انہوں نے اس تو بچاؤنا کتنے نہ ہوں عورتیں مڑنیاں نہ منڈے مڑنے یہ چسکا ہی ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی نہیں یہ کافر منہ سے لگی جنہوں سواد پہ گیا نام مراد نو بچ نہیں سکتا اس لیے رسول کریم علیہ السلام جو حدیث کا حوالہ دے کے میں ختم کرنا جس 4 گناہ حضور نے کٹھے کرتے اور بالکل آپس سے ریلیٹڈ ہے جڑے سنگڑی کی طرح جدے نہیں ہوتے آپ نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ قیامت تو پہلا ایک پہاڑ دے کول آ کے ٹھہرن گے 4 کام کرن گے شراب پین گے ریشم پہنن گے ساز بجاؤ گے تے زنا کرن گے اے زنا آخری سٹیج ہے پہلے 3 دے مرنے ریشمی لباس ایسا پہن کے آدیاں لڑکیاں خواہ مخواہی آدمی کے اندر حیجان پڑتا ہوں انہوں پھر تیز شراب کر دی بے ہوش ہو جاندے نال ساز بجدے پھر خواہ مخواہی ادھر دھیان جانا یہ 3 پہلے مرحلے السماء والرقص اسے ایک حدیث کی شرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے کہ آدم تو لے کے اج تک پڑھ رہا 3 پہلا ہوندے تو نتیجہ زنا نکلا ریشم پہ شراب پیتی گانے سنے بیڑا غرق ہو اس تو اللہ تعالیٰ پناہ دے جدوں رسول دے گھر چلا نے ٹنڈورا پٹتا ایڈا پاک کرانا جڑا ڈر جاؤ جے لوگوں نے نخرے نہ گلاں کردیاں رہیاں سامنے آدیاں نہیں تو بچنا بچاؤنا کچھ نہیں دل پاک رکھنے چاہیے اے سمجھو ایک اعلان ہے تہاڈی طرف میرا ساری دنیا لی اپنے بچیاں لی باہر لی ہے جے بے بسی نہ ہن کوئی سندا نہ پرواہ کردا گمراہ ہو چکے لوگ مگر بہرحال اتمام حجت لازم ہے کہ اللہ قیامت دے دن نہ کہ تسی بھی چیخے پکارے نہیں اللہ دے رسول دے ممبر تو میں رمضان دے دناں اپنی بچیاں اور اپنے بچیاں نو کہہ رہا تے انہاں چیزاں تو بچ جاؤ ورنہ دین و دنیا دوویں برباد دین تے جڑا برباد ہی برباد ہے تسی دنیا دے کم جوگے نہیں رہنا یہ ایسی چیز ہے انسان دے اندر صرف ایک ایسا مادہ ہے
پٹرول اینو جس ضائع کرتا وہ گڈی نہیں چلنی، وہ اکھاں تے ہنیرا ہونا شروع ہو جانا، وہ لتاں کمبن لگ پنیاں، دماغ وہ جواب دے جانا، دل دھڑکنا، سارے جہان دی بیماریاں حکیم صاحب نوں پوچھ لو اتوں پیدا ہوں. جدو مادہ منویہ ضائع ہوندا نا پانی بن جاتا، کھ نہیں اس بندے چ رہی، وہ کسی کم جوگا نوجوان نہیں، انہیں دین دا ذکر کرنا دنیا جوگا بھی نہیں. اس تو اللہ پناہ دے، بچ جاؤ جی اللہ دے رسول علیہ السلام دعائی دیتی ہے بے نظر نو بچاؤ ورنہ شیطان دا تیر ہے اور برباد ہو جانا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو گل پلے بن لیو کوئی نہ سہیلی ہے. کئی کڑیاں ایسے ہی ماریاں گئیاں، اخباراں پڑھی دا رسالاں، سہیلیاں بن گئیاں، گھر لے گئیاں اپنے بھرا جرا نال بات زنا ہو گئے. وہی گل امیر المومنین علم دے سمندر سی، فرمایا کسے مرد تے نہ بھروسہ کریں عورت دے بارے پاویں بھرا تورا لگدا ہوئے، کیونکہ عورتاں دے بارے کوئی مرد امین نہیں، یہ کوئی نہیں امانت دا دعویٰ کر سکتا، ہر وقت خیانت دا ڈر. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.